روٹی یہ وہ نعمت ہے جس کی خوشبو گھر کی دیواروں میں رچ بس سی جاتی ہے، لیکن یہی روٹی جب دسترخوان سے غائب ہونے لگے تو صرف بھوک نہیں بڑھتی، دلوں میں بے چینی، گھروں میں خاموشی اور معاشروں میں خوف سا پیدا ہو جاتا ہے۔ افغانستان میں آج بالکل یہی ہوا ہے۔ روٹی کے لیے لائنیں لمبی ہو گئی ہیں اور آٹے کے لیے لوگ در بدر مارے مارے پھر رہے ہیں، اور بازاروں میں خالی تھیلے اس بحران کی شدت کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ ایسے میں افغانی عوام کی آخری امید پاک افغان دوستی کا نشان تورخم بارڈر ہے، لیکن یہی بارڈر آج ایک بڑے بحران کی علامت بن چکا ہے۔ سرحد کے پاکستانی حصے میں آٹے سے بھرے 200 ٹرک کئی دنوں سے رکے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ٹرک ہیں جو روزانہ تقریباً 10,000 آٹے کی بوریوں کی سپلائی لے کر افغانستان جاتے ہیں اور لاکھوں افراد کی بھوک مٹانے کی واحد امید ہے، مگر افغان حکام کی ہٹ دھرمی سے یہ سپلائی مکمل طور پر رک سی گئی ہے۔ افغانستان کئی سالوں سے اپنی غذائی ضروریات کا بڑا حصہ پاکستان پر انحصار کر کے ہی ہمیشہ پوری کرتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو افغانستان کے 60% گندم، افغانستان کے آٹے کی 70% سپلائی پاکستان سے ہی آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان سے آنے والی سپلائی رک جائے تو افغانستان کے 33 ملین سے زائد افراد کی بنیادی غذائی ضرورت متاثر ہو جاتی ہے۔ سرحدی پابندیوں کے بعد چند دنوں میں ہی افغانستان کے بازاروں میں یہ بحران عیاں ہو چکا ہے۔ آٹے کی قیمت 1800 افغانی فی بوری سے بڑھ کر 2600 افغانی فی بوری تک جا پہنچی ہے، یعنی ایک ہفتے میں تقریباً 44% اضافہ۔ انڈوں کی قیمت 120 افغانی فی درجن سے بڑھ کر 190 افغانی فی درجن، یعنی 58% اضافہ۔ مرغی کا گوشت 200 افغانی فی کلو سے بڑھ کر 330 افغانی فی کلو تک جا پہنچا ہے، یعنی 65% اضافہ۔ یہ تمام اشیاء بھی بڑی حد تک پاکستان سے ہی آتی تھیں اور سرحد بند ہونے کی وجہ سے ان کی قلت پیدا ہوئی ہے۔ افغان حکام اس بحران کا بوجھ بیرونی عوامل پر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ بحران انہی کی سرحدی پابندیوں اور انتظامی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، پاکستان کی طرف بھی اس بندش کے اثرات واضح تھے، مگر بالکل الٹ رخ میں۔ چونکہ افغانستان کو جانے والی سپلائی رک گئی، پاکستانی مارکیٹ میں اشیاء کی فراہمی بڑھ گئی اور مرغی کی قیمت جو پہلے 700 روپے فی کلو تھی اب 450 روپے فی کلو ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کھلے دل سے افغانستان کو سپلائی فراہم کی اور بحران افغانستان کی اپنی پالیسیوں کے باعث ہی پیدا ہوا۔ تورخم پر کھڑے 200 ٹرک صرف تجارت کا حصہ نہیں تھے، وہ روٹی اور زندگی کے درمیان ایک پل کی مانند تھے۔ یہ پل افغانستان نے خود توڑا اور اس کے بعد بھوک اور مہنگائی نے افغان گھروں کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ جب آٹے کی سپلائی کا 70% بند ہو جائے، بازاروں میں 800 افغانی فی بوری اضافہ ہو جائے اور لوگ روزمرہ ضروریات کے لیے پریشان ہوں، تو یہ صرف معاشی مسئلہ نہیں رہتا، یہ ایک انسانی سانحہ بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ایک اہم سچ واضح کرتی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ روٹی بھیجی، گندم بھیجی، مشکل وقت میں افغان عوام کا ساتھ دیا، مگر اس بار جب افغانستان نے اپنی سرحد بند کر دی تو روٹی رکی، آٹا رکا اور امید بھی رک گئی۔ افغانی عوام آج مہنگائی اور بھوک کی اذیت میں مبتلا ہے، مگر اس بحران کا ذمہ دار کوئی بیرون ملک نہیں ہے، بلکہ افغانستان کی اپنی سرحدی پالیسی اور انتظامی غلطیاں ہیں، کیونکہ روٹی کا بحران باہر سے نہیں آتا، وہ اندر کی غلط فہمیوں سے جنم لیتا ہے۔